اپنے عروج پر چنگیز خان کی سلطنت چین سے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کے تقریباً 22% حصے پر قبضہ کر چکی تھی۔ منگول ہر جگہ ناقابل شکست تھے، ایک کے بعد ایک سلطنت کو فتح کرتے جا رہے تھے، لیکن ایک ایسی جگہ تھی جسے وہ فتح نہ کر سکے۔ جی ہاں، ہندوستان۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چنگیز خان اور ان کی جانشین ہندوستان کو کیوں فتح نہیں کر سکے۔ 1221 میں چنگیز خان کی افواج نے خوارزمی سلطنت کے شکست خوردہ حکمران جلال الدین خوارزم کا تعاقب کیا۔ جلال الدین دریائے سندھ کے کنارے پہنچا، جو ہندوستان کی سرحد تھی جہاں اس نے اپنی آخری جنگ لڑی۔ جلال الدین نے بہادری سے لڑائی کی لیکن آخرکار شکست کھا گیا، لیکن اس کے باوجود چنگیز خان نے ہندوستان پر حملہ کرنے کے بجائے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ اس کی وجوہات حکمت عملی سے جڑی تھی۔ ہندوستان کا گرم اور مرطوب موسم اور گھنے جنگلات منگولوں کے لیے موزوں نہیں تھے۔ ان کے گھوڑے، جو ان کی فوج کی طاقت کا مرکز تھے، یہاں کے ماحول میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ مزید برآں چنگیز خان نے ہندوستان میں جانے کے بجائے اپنی سلطنت کو وسطی ایشیا میں مضبوط کرنے کو ترجیح دی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد ان کے جانشینوں نے ہندوستان پر حملہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں دکھائی۔ 13ویں اور 14ویں صدی کے درمیان منگولوں نے کئی بار شمالی ہندوستان پر حملے کیے، جن کا ہدف پنجاب، لاہور اور دہلی جیسے علاقے تھے۔ 1241 میں پہلا بڑا حملہ ہوا جب منگولوں نے لاہور کا محاصرہ کیا، تاہم مقامی مزاحمت اور لاجسٹک مسائل کی وجہ سے وہ بغیر کسی بڑی کامیابی کے واپس چلے گئے۔ 1257 میں منگولوں نے ملتان پر حملہ کیا، لیکن سلطان ناصر الدین محمود کی فوج نے انہیں شکست دی۔ ان ابتدائی حملوں نے مستقبل کے مزید بڑے حملوں کی راہ ہموار کی۔ سب سے زیادہ شدید منگول حملے دہلی سلطنت کے طاقتور سلطان علاؤدین خلجی کے دور میں ہوئے۔ 1299 میں قتلغ خواجہ کی قیادت میں ایک بڑی منگول فوج دہلی کی طرف بڑھی۔ منگولوں نے دہلی کا محاصرہ کیا، لیکن علاؤدین خلجی کی تیار اور پرعزم افواج نے انہیں شکست دی۔ نہ صرف انہوں نے شہر کا دفاع کیا بلکہ منگولوں کو بھاری جانی نقصان بھی پہنچایا۔ اس حملے سے سبق سیکھتے ہوئے علاؤدین نے اپنی دفاعی حکمت عملی کو مزید مضبوط کیا۔ جب منگول 1303 میں ترغیائی کی قیادت میں دوبارہ واپس آئے تو انہیں ایک بار پھر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پیچھے ہٹنا پڑا۔ 1305 میں منگولوں نے پنجاب پر ایک اور حملہ کیا، لیکن علاؤدین کے جنرل ملک کافور نے انہیں فیصلہ کن شکست دی۔ یہ ہندوستان کے خلاف منگولوں کی مہمات کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ تو منگول ہندوستان کو کیوں فتح نہ کر سکے؟ سب سے پہلی وجہ تھی ہندوستان کا جغرافیہ اور موسم۔ گھنے جنگلات، دریا اور گرم مرطوب ماحول ان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھے۔ دوسری وجہ تھی ہندوستان افواج، خاص طور پر دہلی سلطنت کی افواج جو منگولوں کو سامنا کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان کی جنگی ہاتھی، مضبوط قلعے منگولوں کی گھڑ سوار فوج کی برتری کو ختم کر دیتے تھے۔ تیسری وجہ تھی رسد کے مسائل۔ منگولوں کی جنگی حکمت عملی تیزی سے حرکت اور سپلائی لائنز پر انحصار کرتی تھی، جو ہندوستان کے متنوع علاقوں میں برقرار رکھنا مشکل تھا۔ اور آخری وجہ تھی دہلی سلطنت، خاص طور پر علاؤدین خلجی کی قیادت۔ ان کے رہنما اور جنرل منگولوں کے خطرے کو سمجھتے تھے اور ان کا مؤثر جواب دیتے تھے۔ اگرچہ منگول ہندوستان کو فتح نہ کر سکے، لیکن ان کے بار بار حملوں نے شمالی ہندوستان میں بہت تباہی مچائی۔ لاہور اور ملتان جیسے شہر بار بار حملے کی زد میں آئے اور دوبارہ تعمیر کیے گئے، لیکن ہندوستان کے حکمرانوں کی بہادری نے یہ یقینی بنایا کہ منگول یہاں کبھی بھی اپنی حکومت قائم نہ کر سکے۔ منگول تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت ہندوستان کی سرحدوں پر آ کر رک گئی۔ یہ مزاحمت، حکمت عملی اور بہادری کی ایسی کہانی ہے جو آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا منگول مختلف حالات میں ہندوستان کو فتح کر سکتے تھے؟ کامنٹس میں اپنی رائے دیں۔